أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ہماری ضروریات، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. حسب سابق آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کو ایک دفعہ ترجمہ دہراتے ہیں. پچھلے مجلس میں ہم نے الحمدللہ سورۃ الفتح سوری سورۃ الفتح آ گئی. سورۃ الحجرات جو ہے وہ پچھلے جمعے میں پچھلے سبق میں ہم نے شروع کی تھی الحمدللہ، اور اس کی پہلی 6 آیات جو ہیں وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اب جو صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں آیات جو ہیں وہ الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر، لیکن اس کے موضوع کے اعتبار سے بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی جامع اور بہت ہی گہری آیات، گہری معنی رکھنے والی آیات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی آگے. اور پھر اکثر آیات جو ہیں وہ ہمیں کچھ سنے سنے بھی ہوں گی قرآن کی، کیونکہ نمازوں میں جو جہری نمازوں میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے اکثر صورتیں جو ہیں وہ سورہ نمبر 49 سے آگے آنے والی جو صورتیں ہیں ان میں سے ہی ہوتی ہیں. بہرحال پہلی 6 آیات ہم نے دیکھی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو، اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے. جو لوگ آپ کو ہجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں. اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نکل اٹھ کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے. اے مسلمانوں، اگر ان کی فاسق خبر دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پریشانی، پشیمانی یا شرمندگی اٹھاؤ. یہ پہلی 6 آیات ہم نے دیکھی تھی، جو اس میں ہم نے بہت اہم جو
موضوعات تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور تکریم اور ان کے آگے بڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کا قول، ان کا حکم، اس سے بڑھ چڑھ کر مطلب کوئی چیز جو ہے وہ کرنا، یا ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کو کرنا، اس کی شدید الفاظ میں ایک ممانعت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اور بہت ساری اس میں ہمیں ہدایات اور نصیحت ہے کہ آج بھی ہمارے لیے یہ مناسب نہیں، اجازت نہیں کسی بھی طرح سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے اپنی کوئی بات جو ہے وہ کریں، ان سے بڑھ کر کوئی بات کر سکیں، یا ان کا جہاں پر بھی نام ہو، جہاں پر بھی ان کا ذکر ہو، وہاں پر ان کے نام کے ساتھ درود جو ہے وہ ان کے اوپر بھیجنا، اور پھر ان کے نام اور ان کے حوالے سے، ان کی نسبت سے کوئی بات ہو تو اس کو غور سے توجہ سے سننا، اور ایسے سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے آج بھی اسی طرح سے اہم ہے جس طرح سے اس وقت جب یہ آیات جو ہمیں نازل ہو رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو اہم تھا کہ کہ اگر کوئی فاسق خبر دے، اگر کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا سورس آپ کو انفارمیشن دے جو کہ اپنے کردار اور اپنے معاملات کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں ہے بہت زیادہ، تو اس کے خبر کے اوپر ریئیکشن دینے سے پہلے، کوئی اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیا کرو، کہ یہ نہ ہو کہ نادانی میں کہیں کوئی نقصان کر بیٹھو کسی دوسرے کا، اور پھر بعد میں اسے تمہیں خود پچھتاوا ہو اس کے اوپر۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس قدر ایک اہم نقطہ ہے یا کہ اہم موضوع ہے، خاص کر آج کل کے حوالے سے، جبکہ افراد یا شخصیات جو ہیں یا لوگ جو ہیں، ان کا تو مطلب آنا جانا اور ان سے بات چیت کرنا، ان میں کردار وغیرہ جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن سوشل میڈیا کے روپ میں اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے روپ میں جو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ایک سورس آف انفارمیشن آپ کھڑا ہے، اس میں کس قدر ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کس طرح سے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے اوپینینز کو، ہماری رائے کو بدلتا ہے، ہماری رائے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کس کس غیر مخصوص انداز سے وہ پوری صحن سازی کرتا ہے، اس میں ایک بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ بڑھتے ہیں، ہمارا اگلا سبق جو ہے آیت نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَعَلَمُوا، اور تم سب جان لو کہ ان فیکم رسول اللہ، کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اور تم سب جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اب یہ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی، ان سب آیات کا احاطہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور خاص کر پچھلی جو ایک آیت جو خبر کے متعلقہ تھی کہ کوئی فاسق اگر خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اس کے اوپر کچھ ریئیکشن دینے سے پہلے، اس سے بھی منسلک ہو سکتی ہے، یا اس سے پیچھے پوری جو جتنی آیات ہیں ان کے ساتھ بھی، اگر پچھلی آیات سے ساتھ اس کو جوڑیں تو جو واقعہ ایک جو ہمیں تفسیروں میں ملتا ہے، لیکن وہ واقعہ جو ہے وہ حدیث کے اعتبار سے یا سند کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو تفسیروں میں ملتا ہے، تو ولید بن عقبہ کا، جن کو بلی مستلق کی طرف بھیجا کہ وہاں سے زکوٰۃ یا صدقات جو ہیں وہ کلیکٹ کرے، لیکن ولید بن عقبہ جو ہے انہوں نے آ کے یہ اطلاع دی کہ انہوں نے تو الٹا میرے خلاف اقدامات کیے ہیں، یا میرے ساتھ اس طرح سے معاملات کیے ہیں جس کے اور زکوٰۃ دینے سے انکار بھی کر دیا۔ تو اس پر ہمیں آگے جا کے ملے گا اسی آیت میں کہ جو صحابہ کرام تھے یا لوگ تھے جو انہوں نے انسسٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مطلب اس کے بارے میں کچھ ریئیکشن ہونا چاہیے، اس کا بدلہ، یا اس کے اوپر سخت اس کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے کہ کیسے ایک قوم یا قبیلہ جو ہمارے ماتحت ہے وہ ہماری احکامات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں ان کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارینجمنٹ بھی کیے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی، اور حضرت ولید بن عقبہ تو وہاں پر گئے ہی نہیں۔ تو موضوع کے اعتبار سے تو یہ ناقابل یقین واقعہ ہے، کیونکہ کسی صحابی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ منقول کرنا، منسوب کرنا کہ وہ نہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی اس طرح سے نافرمانی، یہ تو
یہ تو ممکن بات نہیں نظر آتی، لیکن دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس آیت کے اگلے حصے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اور ان کے قول کے اوپر ان سے قول سے بڑھ کر اپنے آپ کو رکھنا، یا ان کے قول کے مقابلے میں اپنی قول جو ہے اس کو ترجیح دینا، یا ان کے قول کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا جو ہے، یہ کسی بھی صورت ہمارے لیے جائز نہیں، اس کی کسی قطن کوئی اجازت نہیں، اور نہ ہی ایسا کرنے کی کوئی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ تو بہرحال تم سب جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اگر یہ بھی اسی وقت کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفلوں میں مجلسوں میں موجود ہوتے تھے، تو اس وقت ان کے احکامات یا ان کی عزت و تکریم، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، یا ان کے جو ان کے دیگر معاملات میں ان کی حکم کی بجا آوری یا ان کی اطاعت جو ہے، وہ سب سے اولین درجہ رکھتی ہے، دوسرے معاملات کے اعتبار سے، دوسرے رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی، دوسرے دنیا کے جتنے معاملات ہیں یا ان کے اعتبار سے بھی، تو سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا ان کی ہدایات یا ان کے احکامات جو ہیں ان کو ملنی ہے۔ اور آج ہمارے لیے آج بھی یہی معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے وہ ہمارے لیے ایک اولین درجہ رکھتا ہے کسی بھی میٹر میں رہنمائی اور رائے اور ہدایات وغیرہ حاصل کرنے کے لیے۔ جہاں پر ان کا حکم اور ان کی رہنمائی ہم موجود ہے، تو اس سے آگے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں یا کوئی ممکن نہیں کہ وہ کوئی بات کر سکے یا کوئی کام کر سکے۔ تو تم سب جان لو کہ بے شک تم میں رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود ہیں۔ لو یطیعکم، اگر وہ بات مانے تمہاری، فی کثیر من الامر، بہت سارے معاملات میں، اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری بات یا تمہاری رائے جو ہے وہ ماننے لگ جائیں، یا اس کے مطابق وہ اپنے فیصلے کرنے لگ جائیں، تو لعنتم، تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، اور یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اگر وہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات میں تمہاری بات ماننے لگ جائیں یا تمہاری رائے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، تو تم یقیناً مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ وہی واقعہ جو ولید بن عتبہ کا ابھی ہم نے ولید بن عقبہ کا جو ابھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا واپس، کہ اس میں لوگوں نے اصرار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ کوئی چڑھائی یا کوئی فوج کشی کرنے سے پہلے ہی خبر پتہ مل گئی۔ اگر وہ اس طرح سے ہو جاتا، اگر وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے اوپر اس طرح سے زبردستی زور زبردستی کر کے کوئی معاملات اس طرح سے ہو جاتے اور بعد میں پتہ چلتا کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی، تو کس قدر ایک مشقت یا کس قدر ایک پریشانی جو ہے یا ندامت جو ہے وہ اٹھانی پڑتی مسلمانوں کی جماعت کو۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ ضرور لیتے تھے، بہت سارے موقع ایسے آئے جس میں انہوں نے اپنے صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ انہی کا چلے گا۔ ان کے فیصلے کو چینج کرنے کی کوشش کرنا، ان کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا، یہ تمہارے لیے کہیں مطلب تمہارے لیے بالکل نامناسب ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم کسی مشقت میں پڑ جاؤ۔ اب دیکھیں جیسے پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا صلح حدیبیہ کے موقع پر کس طرح سے وہ حدیبیہ کے مقام پر مطلب جو معاہدہ ہوا، اور وہاں پر جو صحابہ کرام کی بے چینی تھی، ان کا جوش اور ولولہ جو ہے وہ بھی دیدنی تھا، لیکن ان کی بے چینی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حالانکہ انہوں نے کچھ اعتراض بھی کیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ معاہدہ کیا۔ اگر تو مسلمانوں کی وہاں پر بے چینی اور ان کا جو جوش اور ولولہ ہے ان کے سامنے دیکھتے ہوتے ہوئے جذباتی طور پر کچھ یہاں پر فیصلے کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت مختلف نکلتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا کہ وہاں پر مطلب اللہ کا حکم جو ہے یا اللہ کی رہنمائی جو ہے یقیناً ان کے ساتھ تھی، کہ وہ ایک ایسا معاہدہ کو وہاں کر کے نکلے لوٹے، جس کو بعد میں لوگوں نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد کہ تم تو فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، ہم تو صلح حدیبیہ کو اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے ہمیں واقعات جو ہیں ایسے مل جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ ایک بہت ہی اہم حکم اور ایک اہم فیصلہ تھا، اس کے اوپر اگر تم
اثر انداز ہونے کی کوشش کرو گے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یا دوسرے معنوں میں آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، جو ان کا آیا ہوا حکم، جیسا کہ پہلی آیت کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ ان کی نصیحت یا ان کی کسی حدیث اور سنت کے خلاف اگر تم جاؤ گے تو تم یقیناً مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ ہمارے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، حبب الیکم الایمان، محبوب بنا دیا اس نے ایمان کو تمہاری طرف، تمہارے لیے اللہ نے تو ایمان کو محبوب بنا دیا، ایمان کو تمہارا پسندیدہ دین بنا دیا۔ وزینہ فی قلوبکم، اور مزین کر دیا اسے تمہارے دلوں میں، اور اس دین کو یعنی اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ جس طرح دنیا کی چیزیں مزین ہوتی ہے دنیا دار آدمی کے لیے کہ وہ اس میں اٹریکشن اس کو لگتی ہے، اس میں وہ اپنی راحت اور سکون پاتا ہے، یا اس میں وہ آسانی تلاش کرتا ہے اور اس میں پھر وہ آگے اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کو مزین کر دیا اس ایمان کے، ایمانی قوت سے، کہ تم اس ایمان کو جو تمہارے دلوں میں ہے اس میں تم راحت اور سکون پاتے ہو، اور اس میں تم آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہو اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہو۔ تو یہ جو خوبیاں ہیں، یہ در حقیقت جو صحابہ کرام ہیں ان کی خوبیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے بعد بھی جو کوئی اللہ کے دین کو اپنے دل میں صحیح محبوب بنائے گا اور اپنے دل میں جو مزین کرے گا، یقیناً وہ بھی اس مطلب اس خوشخبری کے یا اس لائق ہے کہ اس کی بھی تعریف کی جائے۔ وکر رہا، اور اس نے ناپسند کیا، نہ صرف ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کو، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان کے لیے محبوب بنا دیا اور اسے مزین کر دیا، بلکہ دوسری طرف اس کے اپوزٹ جو اس کی مخالفت جو چیز ہے اس کو پسندیدہ بھی کر دیا، جو کر رہا علیکم، اور اس نے ناپسندیدہ کر دیا، بنا دیا تمہاری طرف الکفر، کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو، اور اس نے تمہارے اوپر کفر اور گناہ اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا، یعنی تمہارے دل کو ایسا اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے ایسا کھول دیا کہ تم اپنے دل سے اس دین کو اپناتے ہو، محبت کرتے ہو، اسی سے تزین و آرائش کرتے ہو اپنے دل کی، اور جو برے گناہ کے اور نافرمانی کے اور کفر کے اس طرح کے جتنے کام ہیں ان کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جو کہ ہمیں آگے جا کر پتہ چلے گا کہ جو اولئک ہم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں رشد پانے والے، رشد ہدایت پانے والے، رہنمائی پانے والے، یا یہ رہنمائی اور ہدایت کے مقابل کے نتیجے میں کامیابی پانے والے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں جو ایمان جو ہے وہ بستا ہے کس طرح سے مزین ہو کر، اور وہ گناہوں اور کفر کے اور نافرمانی کے کاموں کو ناپسند کرتے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمتا، یہ تو اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اس کے انعام کی وجہ سے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کی، دونوں دونوں پہلے، ایک تو تم اب دین کو، اپنے ایمان کو، اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تم اولین ترجیح دیتے ہو، اور دوسرے نمبر پر گناہوں کے کاموں کو بھی تم برا سمجھتے ہو، ان سے بھی تم دور بھاگتے ہو، تو تمہاری یہ جو رویہ یا تمہارا یہ جو کردار یا تمہارے اندر یہ جو ایک جذبہ جو اجاگر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کا نتیجہ ہے، اس کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا دل یا اس کے دل کو ایسا کھول دے کہ وہ دین کی طرف آئے اور دنیا کی یا گناہ کے کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا فضل اس کے اوپر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہاں پر جو فضائل کہہ لیں یا ان کی جو خصوصیات، ان کی صفتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر کی، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر کام جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے اس کا۔ وَإِن طائفتان، اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اور اگر مومنین میں سے دو گروہ، اقتتلوا، سب آپس میں لڑ پڑے، فاصلحوا، تو تم صلح کرا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان،
اگر مسلمانوں میں سے، ایمان والوں میں سے، مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پھر ان کی آپس میں صلح کرا دو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا جو مومنین میں سے ہیں، یہ نہیں کہ مومنین کا دو گروہ، مومنین کے دو گروہ، جو لفظی ترجمہ ہے اس میں مومنین کے دو گروہ نہیں بلکہ مومنین میں سے دو گروہ۔ مومنین میں سے دو گروہ کا ایک براہ راست مطلب یہ آتا ہے کہ جتنے مومن ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم قبیلے ملک سلطنت وغیرہ سے تعلق رکھتے ہوں، جتنے مومن ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، وہ سب آگے جا کر اس کا ہمیں مزید بھی ایکسپلینیشن ملے گی، اخوت اور بھائی چارے میں سب ایک دوسرے کے مطلب بھائی چارے بھائی بھائی ہیں، ان کا آپس میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا اور تنازع جو ہے وہ بالکل اس کی کسی قسم کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اس بارے میں یہاں پر ہمیں ہدایات مل رہی ہیں کہ چاہے انفرادی لیول پر ہو، چاہے لوور لیول پر ہو، چاہے ہائر لیول پر ہو، مومن جو ہے وہ تو آپس میں، ان کا تو آپس میں لڑائی جھگڑا یا آپس میں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوتے، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، علمی طور پر اگر کوئی اختلاف ہو تو اس کو بات چیت کر کے، جو صحیح معنوں میں مومن ہے وہ تو لڑائی جھگڑے کی طرف آئے گا نہیں، اس کے سامنے کوئی دلیل پیش کی جائے، جو قرآن و سنت سے کوئی چیز اس کو پیش کی جائے تو وہ یقیناً اس کو غور سے توجہ سے سنتا ہے، پھر اس کے اوپر اپنے دلائل دے کر اس کی مخالفت کرے یا اس کے حق میں کوئی بات کرے۔ لیکن مومنین جو ہے ان کا رویہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑے صلح اتفاق والا اور بڑے تحمل والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اختلاف بڑھ جائے اور کہیں پر اگر کوئی کھٹک ہو جائے دونوں دو گروہوں کے درمیان مومنین میں سے، تو پھر اس صورت میں تم ان میں آپس میں صلح کرا دو، یعنی جو تیسرا گروہ ہے یا دوسرے بیٹھے والے لوگ جو ہیں، دوسرے مومنین جو ہیں، وہ یہ نہیں کہ وہ بس آپس میں بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ کس طرح سے یہ لڑ جھگڑے ہیں، بلکہ ان کا ایک رول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اب یہ مومنین کا گروہ جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جیسا کہ واضح ہو گیا کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہے وہ تو لڑائی جھگڑا کرے گا ہی نہیں، خاص کر کسی مومن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں تک نوبت آئی ہے تو وہ یقیناً کسی جینین وجہ سے یا کسی علمی نوعیت کی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ ادروائز دنیا کے میٹر میں لڑنا، حکومت اور عہدے حاصل کرنے کے لڑنا، پولیٹیکل انداز میں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ کرنا، یہ ساری چیزیں تو دنیا داری کو حاصل کرنے کے لیے اس میں پھر سچویشن جو ہے وہ الگ ہوگی۔ جو مومنین کے لیے ہے کہ وہ آپس میں اگر دو گروہ کسی وجہ سے ان کا اختلاف ہو جائے اور آپس میں وہ لڑنے لگ جائیں، یا آپس میں یہاں پر قتلو کا مطلب ہے اقتتلو، کیا آپس میں شدید ان کی لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے کہ وہ بہت ہی حدوں کو کراس کرنے والے ہو جائیں، اس قدر وہ آگے بڑھ جائیں، تو پھر تم ان میں بیچ بچا کرا کے ان میں صلح جو ہے وہ کرا دو۔ آگے اس کی فردر جو رہنمائی ملتی ہے اس سے ہمیں مزید واضح ہوگا یہ حکم جو ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر زیادتی کرے ایک ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر زیادتی کرے علی الاخری دوسرے گروہ پر، فقاتلو، تو تم سب لڑو اس سے، التی تبغی، جو زیادتی کرتا ہے، حتی تفی، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر زیادتی کرے تو تم اس زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ زیادتی کرنے والا گروہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے۔ اب دو گروہ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا آپس میں کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، اور اس صلح کی کوشش کے نتیجے میں اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ بیک آؤٹ کر جائے، وہ کمپرومائز کر لے، یا وہ مطلب اپنے ہتھیار ڈال دے یا صلح کی طرف راغب ہو جائے، لیکن دوسرا گروہ جو ہے وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا گروہ جو ہے وہ بغاوت کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ حدیں پھلانگ رہا ہے۔ یا دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں گروہ جو ہیں وہ اپنے اپنے موقف پر، اپنے اپنے معاملات پر اس پر قدر ڈٹے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اس میں اپنے بات یا اپنے جو معاملہ ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو تیسرا فریق ہے مومنین کا، وہ دیکھے، پورا اینالائز کرے
اور پورا انالائز کر کے دیکھے کہ ان دونوں گروہوں میں کون سا گروہ جو ہے وہ حق پر ہے اور کون سا گروہ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، تو اس میں جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے، اور جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف وہ اقدامات کرے۔ لیکن یہ اس کا فیصلہ کرنا کہ کس کے ساتھ دینا ہے، کون حق پر ہے یہ جانچنا، اور کون زیادتی کر رہا ہے یہ جانچنا، اور اس طرح کی دیگر معاملات کے بارے میں آگے ہمیں ایسی آیت کے آگے حصے میں ملے گا کہ عدل اور انصاف جو ہے وہ لازمی ہے۔ کہیں پر تم نے کہیں ڈنڈی مار دی کہ کسی گروہ کا تم نے اس لیے ساتھ دیا کہ وہ تمہارا کوئی جاننے والا تھا، یا تمہارا اس سے کوئی الفت تھی، یا اس سے تمہارا کوئی مطلب، یا اس طرح کا کوئی، یا کسی بھی طرح کی اس طرح سے ڈنڈی ماری، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ دین کے معاملے میں، مومنین کے معاملے میں ہمیشہ عدل اور انصاف جو ہے وہ ہوگا۔ تو اگر کوئی ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اگر زیادتی کرتا ہے تو اس زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف وہاں پر بھی، یہاں پر ہے فقاتلو، تو اس کے خلاف بھی قتل قتل قتال کرنے کا یا لڑائی کرنے کا یہاں پر اس لیے رکھا گیا کیونکہ اسی میں آگے آ جا ہے کہ وہ یہاں تک اس کے خلاف اقدامات کرو کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف یعنی صلح کی طرف لوٹ آئے۔ اب صلح کی طرف جب لوٹ لوٹ آئے کا مطلب آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مطلب قتل کر کے اس کو بس ختم کر دو، بلکہ شدید قسم کے اور مطلب اقدامات جو ہیں، سخت نوعیت کے اقدامات کرو تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ اتنا کٹھن ہے، یا اس کی مخالفت اس قدر شدید ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے اور واپس اللہ کے حکم کی طرف آنے پر مجبور ہو جائے۔ تو جب تک کہ وہ واپس اللہ کے حکم کی طرف نہیں لوٹتا تب تک تم اس کے خلاف جو ہے اقدامات کرو، اس گروہ کے ساتھ مل کر جو کہ حق کے اوپر ہے۔ فَإِنْ آتت، پھر اگر وہ لوٹ آئے، پھر دونوں گروہ، اگر دونوں گروہ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، یا دونوں میں سے ایک گروہ یا جو بغاوت کر رہا تھا وہ گروہ، پھر اگر وہ لوٹ آئے یعنی دونوں گروہ جو ہیں وہ اب سنبھل گئے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور دیکھو تم انصاف کرو، پھر ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ اب یہاں پر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات میں کچھ ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ مطلب لوکل لیول کے، جس میں کچھ خاندانی معاملات میں ہو سکتا ہے، یا ایک دوسرے کے، یا کچھ بڑے لیول کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی لڑائی جو ہے یا جیسے ہی تنازع جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا اور تھوڑے سے دونوں فریق جو ہے وہ تھوڑے سے نرم ہوئے، تو درمیانی تھرڈ پارٹی جو ہے ان کو چھوڑ جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم جنگ ختم ہوگی یا لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو یہاں تک نہیں رکنا، بلکہ ان کے درمیان جو قدورت ہے، ان کے درمیان کوئی نفرت ہے، ان کے درمیان کوئی جو بھی اس مخالفت کی وجہ سے جو ان کے درمیان ایک شدت ایک دوسرے کے خلاف آ چکی تھی، اس شدت کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے، یعنی آگ بجھنے تک انتظار نہیں کرنا، یا آگ بجھنے پر نہیں، بلکہ اس کے اندر جو راہ کے اندر جو چنگاری چھپی ہوئی ہے اس چنگاری کو بھی بجھا کر وہاں سے جانا ہے، تاکہ کل کو کوئی وہ چنگاری جو ہے وہ دوبارہ سے بڑھ کر آگ نہ بن جائے تمہارا، دوبارہ سے کل کو کوئی ان کے درمیان تنازع یا ان کے درمیان کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہو جائیں۔ تو ان کے درمیان جب وہ صلح کرنے پر آ جائیں یا دونوں گروہ جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں، تو پھر ان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو عدل اور انصاف کے ساتھ دونوں طرف کی باتیں سن کر، دونوں طرف کے معاملات کو دیکھ کر، دونوں کو سمجھا بجھا کر، ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کی آپس میں صلح کرا دو، تاکہ وہ صلح جو ہے وہ پرماننٹ ہو، نہ کہ عارضی نوعیت کی ہو۔ اور اگر تو مومنین کا گروہ ہے تو پھر تو یقیناً وہ سمجھے گا، اور اس کو دونوں گروہ جو ہیں وہ سمجھے گئے، اور اس کے مطابق وہ یقیناً دل سے وہ اس سلوک کو بھی قبول کریں گے، اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کی بھی وہ خواہش رکھیں گے۔ لیکن اگر ان میں کوئی منافقت ہے، ان میں اگر کوئی دوسرے اس طرح کے معاملات ہیں، تو پھر میٹر جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں، اس کے لیے سچویشن بھی الگ ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی الگ سے ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یحب، بے شک اللہ پسند کرتا ہے المقسطین، انصاف کرنے والوں کو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ انصاف کرنا جو ہے یہ تھرڈ پارٹی ہے، اس کے لیے تو یہاں پر حکم آ گیا کہ انصاف کرو، لیکن اس کے علاوہ بھی دونوں گروہ ہیں وہ بھی جب ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جب بات چیت کرنا ہے تو انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا جتنے گروہ ہیں انوالو میں سے، وہ ان کو انصاف پسند ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پر کسی سے کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو
اس کو چھوڑ کر اس کا معافی تلافی کر کے اس کا نقصان پورا کر کے یا عدل و انصاف کے ساتھ اس کے ان معاملات کو طے کرنا اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ اور انصاف تو یہی ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق جو ہے اس کو دے دیا جائے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک یقیناً سارے مومن جو ہیں وہ اخوہ، اخوتن بھائی بھائی ہیں، سارے مومن بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم صلح کرا دو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان۔ بے شک یقیناً سارے مسلمان یا سارے مومن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ جتنے مومن ہیں، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ کسی بھی ذات نسل قبیلے سے تعلق ہے، لیکن جتنے مومن ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا یا ان کے درمیان کسی طرح کا اونچ نیچ یا کسی طرح کا ان کے درمیان جو جو فرق ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ فرق جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں فرق جو ہے یا اوپر اور نیچے والا یا اعلیٰ اور ادنا جو ہے وہ تقوی کے مطابق ہے۔ جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ بلند مرتبہ ہے، اور جو زیادہ گناہ گار ہے وہ اسی طرح سے پست لیول پہ چلا جاتا ہے۔ تو سارے مومنین جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے آج کے سبق میں کہہ لیں۔ اور اس کی بہت ساری مختلف انداز ہیں ہمارے سامنے، مطلب ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی مل سکتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دوسری دیکھیں، کچھ احادیث کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں جس سے ہمیں مسلمانوں کا یا مومنین کا آپس میں بھائی چارہ جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو کچھ احادیث کو اگر ہم دیکھیں، ویسے تو بہت ساری احادیث اس میں ہمیں مل جائیں گی، لیکن جو ایک دو حدیث ہیں اس میں اگر دیکھیں تو حضرت، یہ بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت جرین بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی یا مجھ سے وعدہ لیا۔ ایک یہ کہ میں نماز قائم کروں گا، دوسرا یہ کہ میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، اور تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی حضرت جریر بن عبداللہ سے کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ رہوں گا۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت حرام ہے۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی جان مال اور عزت وغیرہ کی مطلب تذلیل کرے یا اس کی تحقیر کرے یا کسی بھی معاملے میں اس کو نیچے کرے۔ اس کی عزت کرنا، اس کا جان مال اور عزت جو ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد کی بھی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ یعنی جتنے مسلمان ہیں وہ مسلمان آپس میں نہ تو وہ آپس میں مطلب ظلم کرتے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑتے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں، بلکہ وہ آپس میں اس طرح سے رہتے ہیں جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہی شر یا یہی گناہ یا یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تحقیر کرے یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے یا اس کو کم درجے میں رکھے یا اس کی اس طرح سے عزت و تکریم میں فرق کرے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس کی محبت وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عضو کو کوئی بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی مومنین جو ہیں وہ آپس میں ان کی مثال ایک جسم جیسی ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بے چین اور بے خواب جو ہے وہ ہوتا ہے، اور تکلیف جو ہے اس کی محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہمارے اندر کس قدر کمی ہے اس جذبے کی اور اس میٹر میں کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بکھرے پڑے ہیں، چاہے وہ ہم ملکی قومی سطح پر لے لیں، یعنی
مطلب مختلف اقوام جو ہیں آپ کے، یا مختلف ممالک مسلمان جو ہیں، چاہے مسلمانوں کے اندر کوئی گروہ کے اعتبار سے لے لیں، یا آپس میں خاندانی میتھڈ میں لے لیں، ایون کہ قریبی رشتہ داروں کے میتھڈ میں لے لیں، کہ اپنے آپ کو بھائی چارے میں کس طرح سے ہم نے کمزور کر چکے ہیں۔ بہرحال اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ ترمذی اور کچھ اور کتابوں میں بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں۔ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے، کہ جس طرح سے اینٹیں یا بلاکس وغیرہ مل کر ایک تعمیر، ایک مکان یا کوئی بھی ایک کنسٹرکشن جو ہے، اس کی تعمیر میں ان کے رول جو ہوتا ہے، کہ کوئی ایک اکیلی اینٹ جو ہے، اس کی ذاتی حیثیت سے کچھ بھی نہیں، ذاتی اعتبار سے وہ کوئی اہمیت یا کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ دوسری اینٹوں کے ساتھ، دوسرے بلاکس کے ساتھ مل کر جس طرح سے وہ ایک مضبوط عمارت جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں، تو اس طرح سے مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، کہ وہ ایک دوسرے سے مل کر ہی پوری مسلم امہ جو ہے اس کی مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ ذکر کیا کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور نصیحت دے کہ ہم اس میٹر میں کس قدر آج کمزور ہو چکے ہیں، کہ ہر سطح پر ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جس میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، انما المؤمنین اخوہ، مؤمنون اخوہ، یقیناً مومن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں آپس میں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو تمہیں چاہیے کہ تم صلح کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان، جب بھی کوئی تنازع ہو، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، جیسا کہ پچھلی آیت میں اس کی مزید ایکسپلینیشن ہمیں مل گئی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیا جائے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اوپن طور پر اگر دیکھا جائے تو اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان سب کے میٹر میں، اور اگر پچھلی آیات کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھا جائے تو پھر مومنین کے بارے میں، کہ آپس میں ایک محبت اور الفت جو ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت تکریم جو ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے معاملات میں جو مطلب تھرڈ پرسن کا جو رول ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانا، اور ان کے درمیان قدورت جو ہے اس کو ختم کر دینا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو بخوبی، ان سارے معاملات کو مضبوطی سے تھام کر اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یا تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تم آخرت میں بھی کامیابی کا حاصل کرنے کا باعث ہو۔ یا ایھا اللہ، اب یہ آگے آگے جو آیت ملے گی اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ بھی احکامات کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور جانی پہچانی ہمارے سامنے وہ باتیں ہیں ساری، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات ہیں، ہدایات جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس میں آتی ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات کا تسلسل یہ کہہ لیں، یا لیکن پچھلی آیات جو ہیں، یا پچھلی دو تین آیات ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک قومی سطح پر، یا مطلب اجتماعیت اس میں زیادہ تھی، گو کہ اس میں لوور لیول کا بھی عنصر موجود ہے، لیکن اجتماعیت یا مطلب گروہی لیول پر وہ زیادہ تھا، لیکن آگے جو آ رہے ہیں آیت میں ہمیں ملے گی وہ انفرادی نوعیت کے معاملات جو ہیں، جس میں فردن فردن ہر ایک کو اپنے معاملات جو ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی ہمیں اس میں نصیحت ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو مومنو، لا یسخر قوم، نہ مذاق کرے کوئی قوم، من قوم، کسی دوسری قوم کی، کوئی قوم کسی دوسری قوم کی کو کا مذاق نہ اڑائے، عسا، ہو سکتا ہے، ان یکون، کہ وہ سب ہوں، کہ وہ کوئی قوم جس کا مذاق اڑایا جاتا رہا وہ ہوں خیرم منہم، اس سے بہتر جو کہ تم ہو، یعنی کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، ان سے بہتر ہو، جو مذاق اڑانے والی قوم ہے جو اس سے بہتر ہو۔ یہاں پر اس کا قوم، کیونکہ لفظ جو ہے وہ قوم آیا ہے تو اس لیے اس کا قوم ترجمہ کیا گیا، لیکن اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے الگ سے یہاں پر حکم ہے، تو اس لیے اکثر ترجمے جو ہے اس میں مرد یہاں پر ہے، قوم جو ہے وہ ایک جمع کا بھی صیغہ ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں، تو اکثر ترجمے میں ہمیں یہاں پر مرد کا اس کا معنی ملتا ہے کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی وہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس سے بہتر ہوں، ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں مذاق کریں، من نساء، عورتوں سے، عسا، ہو سکتا ہے، ان یکن
خیرم منہن، کہ وہ بہتر ہوں ان میں سے، کہ کوئی مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں یا مرد دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، اسی طرح سے کوئی عورت جو ہے وہ بھی کسی دوسری کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اب یہ مذاق اڑانا کیا ہے؟ مذاق اڑانا عام مفہوم ہمارے سامنے ہے کہ ایک دوسرے کا سب جو مذاق اڑاتے ہیں اس کی بہت ساری شکلیں جو ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، جیسا کہ کسی کی نقل اتارنا، اس کے بارے میں کوئی مطلب کچھ اشارے وغیرہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کرنا، یا اس کے لباس پر، اس کے رہن سہن کے اوپر کوئی اس کی کسی حرکت یا اس کی کسی عادت کا مذاق بنا لینا، یا اس کو چڑھانا، یا اس کے ساتھ اس طرح سے ہنسی مذاق کرنا جس سے اس کو غصہ آتا ہے۔ ہاں، ایسے جو آگے بھی ہمیں جو معاملات ملیں گے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی دوسرے کی تحقیر جو ہے وہ لازم نہیں ہو، جس سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو وہ جو ہے اس میں کچھ استثناء ضرور مل سکتا ہے، جیسے کہ کوئی کوئی جیسا کہ کوئی بہرا ہے، جس کو بولا بھی کہتے ہیں، بہرا بھی کہتے ہیں، جس کو آواز نہیں سنائی دیتی، تو اس کی شناخت کرنے کے لیے یا اس کے بارے میں کچھ بات کرنے کے لیے کہ وہ بولا جو ہے یا وہ بہرا جو ہے، تو اس کے اوپر جب اس کو پتا چلے تو اس کو کوئی اس کی برائی بھی فیل نہ ہو، تو اس کی پہچان کے طور پر کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی لنگڑا ہے اگر، تو اس معذوری کی وجہ سے اس کی شناخت جو ہے وہ کبھی ہوتی ہے، تو جس سے وہ اس کو کوئی غصہ یا اس کو تکلیف نہ ہو، اس شخص کو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس طرح کے استثناء جو ہے وہ ہمیں ملیں گے۔ لیکن مذاق کرنا کسی بھی طرح سے، یا آگے آنے والی آیات میں کچھ اور بھی ہمیں ملے گا اسی آیت کے اگلے حصے میں، تو اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کسی فرد کو تکلیف اور اس کو اذیت دینے کا، یا اس کے ناگواری کا باعث بنے۔ تو کوئی مرد جو ہے وہ کسی دوسرے مرد کے خلاف کہ اس طرح سے مذاق نہ کرے، اور اسی طرح سے عورت جو ہے وہ کسی دوسری عورتوں کے ساتھ اس طرح سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا وہ ان سے بہتر ہو۔ اور یہاں پر جو علماء جو ہیں وہ لکھتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ نکھیار کر، جیسا کہ اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے ایک آیت آئی تھی جس میں یہ جو جہاد میں جو نکلے ہوئے مرد ہیں ان کے بارے میں آیت آئی تھی کہ وہ کامیاب ہوں گے، یا ان کے لیے کامیابی کی بشارت ہے، تو وہاں پر بھی مردوں اور عورتوں کا سیپریٹ سیپریٹ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو مرد نکلے ہوئے ہیں جہاد کے لیے وہ بھی، اور جو عورتیں ہیں چاہے وہ جہاد میں نکلی ہوں چاہے وہ پیچھے بیٹھی ہوں، دونوں کے لیے ان کے لیے بھی برابر خوشخبری ہے کہ وہ بھی اس اجر میں برابر کے شریک ہوں گے، شامل ہوں گی عورتیں بھی۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ عورتیں جو ہے بطور خاص ان کو الگ کرنے کا اس لیے یہاں پر مقصد نظر آتا ہے کہ عورتوں میں یہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں، یا زیادہ پائے جاتے ہیں، یا زیادہ ان کی آپس میں بات چیت جو ہمیں پتہ ہے، اندازہ ہے اس چیز کا کہ عورتیں جو ہیں وہ عام طور پر اس میٹر میں مردوں کے مقابلے میں کچھ کمزور ہوتی ہیں، یا کچھ زیادہ وہ مطلب زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر عورتوں کا وہاں پر الگ سے تذکرہ کیا کہ کسی مرد کے لیے اور کسی عورت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد یا کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائیں، یا ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کے لیے مناسب نہیں کہ کسی مرد کا، یا کسی مرد کے لیے مناسب نہیں کہ کسی عورت کا مذاق اڑائیں، اس طرح سے آپس میں یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ ولا تلمزو، اور نہ تم سب عیب لگاؤ، انفسکم، اپنے نفسوں پر، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر، انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان یا ایک دوسرے کے اوپر، کہ تم عیب بھی مت لگاؤ۔ پہلے تھا کہ مذاق نہ کرو، اور دوسرا اب جو جا رہا ہے اس میں ہے عیب مت لگاؤ۔ یہ عیب لگاؤ کا مطلب ہے لان تان کرنا، یا حقیر سمجھنا، یا اس طرح کے معاملات میں، تو اس طرح کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب مناسب رویہ رکھو۔ کسی کے ساتھ کوئی اعتراض کر دینا، اس کھلم کھلا اس کو کوئی مخالفت کرنا، یا کھلم کھلا اس کے معاملے میں ایسی بے تکی سی باتیں کرنا، یا اس کے لیے مختلف طرح کے اشارے بنا کر اس کے سامنے پیش کرنا، یا اس کے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، یہ ٹھیک ہے، یا اگر وہ کسی معاملے میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں عیب تلاش کر کے، یا اس کے معاملات جو ہیں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، تو اس کے بہت سارے اور بھی ملتے جلتے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ تم اپنے ایک دوسرے میں عیب بھی مت لگاؤ، یا ایک دوسرے کے عیب جو ہے ان کو بھی ٹٹول کر
ان کے خلافات جو ہے اقدامات کرو مت کرو، یا ان کے خلاف باتیں مت کرو، یا ان کے خلاف جملے نہ کرو، یا ان کو الزام اور اعتراض وغیرہ جو ہے وہ بھی بلا جواز جو ہے وہ کرنا، اس کی بھی بہت سختی سے ممانعت ہمیں اس میں ملتی ہے۔ ولا تنابزوا، اور تم سب اور تم سب ایک دوسرے کو مت پکارو، مت تم پکارو ایک دوسرے کو بالالقاب، القاب کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ، برے القاب ایک دوسرے کے ساتھ برے ناموں سے پکارنا، برے برے بہت سارے میٹر ہیں وہ، جیسا کہ ابھی آگے تذکرہ ہوا تھا کہ کسی شخص کی اس کی شکل و صورت کی وجہ سے اس کو کچھ اس طرح کے معاملات میں کہہ دینا ہو، کالو کر کے اس کو بلانا، کبھی تو اس کی پہچان کے طور پر ہو بھی جاتا ہے، ہمارے مطلب ہمارے معلوم عام تھا، کوئی اس طرح کے معاملات میں اس کا کوئی ایسا لقب جو ہے یا ایسا اس کا نام پڑ گیا ہوا ہے جس کو وہ روزانہ اگر سنتا بھی تھا تو اس کو وہ کوئی زیادہ فیل نہیں ہوتا تھا، اس کا یعنی کہ ایک پہچان بن چکی تھی۔ لیکن اگر کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو تکلیف ایذا پہنچانے کے لیے اگر کوئی کہتا ہے، اور اگر کوئی ایسا لقب جو ہے جس سے اس کو چڑ آتی ہے، تو یقیناً اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے بہت سارے میٹرز میں اس طرح سے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو لقب جو ہیں وہ بھی مناسب معاملوں میں ہونے چاہیے، وہ کوئی اچھے اچھے الفاظ میں، جیسا کہ آج کل ٹونی شونی یا اس طرح کے نام جو ہیں وہ بھی لقب کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ وہ ان کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں۔ تو لقب جو ہیں جو کوئی پسند کرے، یا جو کسی کے لیے اگر مختصر ہو جس کے اوپر، تو وہ بھی کوئی کوئی اچھا ہونا چاہیے، وہ بھی اخلاقیات سے گرا ہوا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ القاب جو ہے وہ لگانا، ایک دوسرے کے نام رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے تحقیر کرنے کے لیے اس کے نام بگاڑ کر کسی کو برانا یا پکارنا یا منسوب کرنا یا اس کو اشارے کرنا، اس کی بھی قطعاً کسی طرح بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمیں تقریباً ہمیں ہمارے روزمرہ معاملات میں ہمارے جانی پہچانی یہ چیزیں ہیں، اور ان کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر واضح طور پر احکامات جو ہیں آیت کی شکل میں ہمارے سامنے واضح کر دیے کہ ان میں یہ تم اگر کمزور پڑو گے تو یہ تمہارے لیے بہت مطلب بعد میں قابل گرفت معاملات جو ہیں ہو سکتے ہیں۔ بے اصل اسم الفسوق، برا ہے فسق والا نام دینا، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد فسق والا نام یا برائی والا نام جو ہے دینا یہ برا ہے۔ اس کے دو معنی جو ہے وہ مجھے سمجھ لگتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد، یہ تمہارے لیے ایمان لے آنے کے بعد، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان سے جب پہلے جو مشرک تھا یا کافر تھا وہ ایمان لے آئے، یا آج اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو وہ تجدید ایمان کر لینے کے بعد، یا یہ آیات جب مل گئی ہیں تو ان آیات کے بعد اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے بعد یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کے لیے برے نام جو ہیں وہ پکاریں گے۔ یا دوسرا اس کا مفہوم جو ہے کہ اس کی مطلب پہلی حالت جو ہے، پہلی حالت کوئی اس سے پہلے کوئی اگر نان مسلم تھا اس سے وہ مسلمان ہو گیا، یا کوئی اچھے کام کرنے سے پہلے کوئی دین کے ہدایت کے راستے پر آ گیا، اس سے پہلے کوئی گناہ کرتا تھا، برائیاں تھیں، ان برائیوں کو اس نے چھوڑ کر وہ ایمان میں اس نے اپنے آپ کو داخل کر لیا، یا اپنے ایمان کو اس نے تجدید کر لی کہہ لے، تو اس کی صورت میں اس کے خلاف اس طرح سے جملے کسنا، اس کے پھپتیاں کرنا، یا اس کو تضحیق کرنا کہ تم تو پہلے ایسے تھے اور تمہارا تو رویہ ایسا تھا، تم ایسے کرتے رہے، جیسا کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں، ایک جملہ بڑا مشہور ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح سے اگر کسی کو نواز دینا کہ اگر کسی نے اپنے معاملات درست کر لیے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو اس طرح سے القابات سے نوازنا اور اس طرح سے اس کے بخلاف یا اس کے معاملات جو ہیں وہ کرنا، وہ بھی قطعاً جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے پرانے معاملات جو ہیں اگر اس نے اپنی اصلاح کر لیے تو ان کو اجاگر کرنا، اس کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا جو ہے وہ بھی کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ تو فسق والا نام ایمان لانے کے بعد جو ہے یہ بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عادت کو یا اس رویے کو بہت برا یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ، اور جو نہ توبہ کرے، اور جو تم میں سے توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ ہی ظالم ہیں، یقیناً وہ جو توبہ نہ کرے۔ اگر کوئی اس طرح کے میٹرز ہیں کسی کے، اگر کوئی معاملات میں وہ کمزور تھا، ویک تھا، آج وہ آیات اس کے سامنے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی مختصر سی بہت، مگر اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت جامع ہیں، تو ان میٹر میں اگر کوئی کسی میں کمزوری ہے، کسی میں کوئی اس طرح کے میٹرز سے
جو یہ ساری چیزیں پتہ چلنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ نہ کرے، توبہ کی شرطیں ہمیں پتہ ہیں ساری، تو وہ پھر یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے کی تحقیر کر کے کر رہے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر کر رہے ہیں، باطنی طور پر کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی آیت یا بہت بڑی ایک وارننگ ہے ہمارے لیے کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اور جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے دنیا میں، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو اندازہ نہ ہو، تو آخرت میں اس کا دنیا کا ظلم اپنے اوپر کیا ہوا جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے میٹرز میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو بھی کوئی کمی بیشی ہے، کوئی ہماری کمزوری ہے، کوئی ہماری ایسی معاملات ہیں جن میں ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریویو کریں اپنے آپ کو، اپنے سارے رویے کو اپنے دوبارہ سے ریوائز کریں، ریفریش کریں، اور جتنی اس طرح کے معاملات ہیں ان کو کھینچ کر اپنے اپنے ذہنوں سے اور اپنے دلوں و دماغوں سے باہر نکال دیں، اور دوسروں کے میٹر جو ہیں ان میں عزت، تکریم، ایک بھائی چارہ، ایک محبت اور الفت، اور ایک دوسرے کی عزت و تکریم جو ہے وہ میٹر جو ہے وہ لے کر آئیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت کرے دنیا میں بھی، اور آخرت میں اپنا فضل و کرم بھی کرے، اور تاکہ ہم اس کیٹیگری سے نکل جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ لوگ ہی ظالم ہیں، یعنی کہ انہوں نے ہی ظلم کیا اپنے اوپر دنیا میں۔ تو یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی آیت میں بھی کچھ ایک دو پوائنٹس ایسے ہیں جن کو کچھ وقت جو ہے وہ درکار ہوگا، تو انشاءاللہ کل آگے ہم بڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اس آیات میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری نصیحت کی، ہمارے گریبان میں جھانکنے کی طرف ہمیں مطلب متوجہ کرتی ہیں یا انوائٹ کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ہمارے لیے اصلاح کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس طرف آنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی پھر دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی اور فضل و کرم والے معاملات کرے۔ بہت سارے معاملات میں انسان جو ہے دنیاوی معاملات میں بھی اور اپنے روحانی اور دینی معاملات میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمت اور بہت سارا فضل و کرم اور بہت ساری مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے ہر معاملے میں کرے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دے اس سے ہمیں آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔